قابل احترام محترم المقام معزز علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ بابرکت پروگرام تکمیل قرآن کے سلسلے میں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحبان کو جنہوں نے اللہ کا کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پڑھنے والوں کا پڑھنا، اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، سننے والوں کا سننا اللہ اپنی بڑی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے کو آباد اور شاد فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی برادر محترم حضرت مولانا محمد سیف اللہ صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ کی اس مسجد جامعہ مسجد علی المرتضیٰ میں حاضری ہوئی ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن، عنوان ہے عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن۔ دو باتیں ہیں، میں انہی دو باتوں پر بڑی مختصر گفتگو کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ قابل احترام دوستو، قرآن بھی عظیم ہے، صاحب قرآن بھی عظیم ہے۔ قرآن بھی عظمت والی کتاب ہے، صاحب قرآن عظمت والی ذات ہے۔ قرآن لا ریب ہے، صاحب قرآن بے عیب ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، صاحب قرآن بھی شفا ہے۔ قرآن بھی مومنین کے لیے رحمت ہے، صاحب قرآن سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن یہ ذوالاعجاز ہے، صاحب قرآن یہ ذوالمعراج ہے۔ قرآن یہ لا ریب ہے، صاحب قرآن یہ بے عیب ہے۔ قرآن کریم اپنا تعارف بھی خود کراتا ہے۔ قرآن کریم صاحب قرآن کا تعارف بھی خود کراتا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ میری معروضات پر غور فرمائیے گا۔ قابل احترام دوستو، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ صاحب قرآن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ پھر آگے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے جس کو دیکھو تو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، جس کو پڑھو تو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، جس کو پڑھاؤ تو پڑھانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے۔ ایسی عظمت والی لا ریب اور بے عیب اور شان والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی اس کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ عظمت قرآن کو ملی ہے، اسی طرح صاحب قرآن کو بھی یہ عظمت ملی ہے کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ محمد کی ذات گرامی کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، عرش کا خدا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، صاحب قرآن پر ایک مرتبہ درود پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی آدمی سبحان اللہ نہیں کہنا، نہیں کہنا، آپ نے نہیں کہنا بھائی، مرضی ہے یار آپ کی، کہہ دو ذرا بلند آواز سے، جاگ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ساری تقریر یہی طرح سمجھاتا رہا کہ سبحان اللہ نہیں کہنی۔ قابل قدر دوستو، آنی چاہیے بلند آواز سے کہو ذرا ایک دفعہ۔ ذرا منو پتہ لگے تجھے سنن نہ لے ہو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ سپیکر کی نظر ساری گفتگو ہو جائے۔ قابل قدر دوستو، غور فرمانا، قرآن کریم وہ عظیم الشان اور عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ شان عطا فرمایا ہے، اسے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ عرش کے خدا
اس کا ایکو کم کرو بھائی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے کہ قرآن کریم کے 30 پارے، قرآن کریم کی 114 صورتیں، قرآن کریم کی 7 منزلیں، قرآن کریم کے 540 رکوع، قرآن کریم کے 3,21,000 حروف، جیسے عرش کے خدا نے آج سے 1443 سال پہلے نازل فرمائے تھے، قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک حرف کیا ہے بھائی؟ بولیے کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور محفوظ ہو کیوں نہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ عرش کے خدا نے لیا ہے۔ قابل قدر دوستو، تورات بھی منزل من السماء کتاب ہے، انجیل بھی عرش کے خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے باقی کتابوں کو اتارا، انداز اور ہے، قرآن کو اتارا، انداز اور ہے، باقی کتابیں اتری، طریقہ کار اور ہے، جب قرآن اترا طریقہ کار اور ہے، جب قرآن کریم کی باری آئی عرش کے خدا نے انداز بدل دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا چاہی، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کوئے دور پہاڑ پہ آؤ، 30 دن پورے کرو، پھر کہا نہیں 10 دن اور پورے کرو، 40 دن کا چلہ کاٹو، پھر کتاب ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اترنے کی باری آئی، عرش کے خدا نے فرمایا اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کتاب دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اترنے کی باری آئی، فرمایا پہاڑوں پہ بیٹھ جاؤ، پھر کتاب دی جائے گی۔ لیکن جب قرآن اترنے کی باری آئی، کیونکہ قرآن بڑا عظیم تھا، صاحب قرآن بھی عظیم تھا، قرآن بھی شان والا تھا، صاحب قرآن بھی شان والا تھا، قرآن بھی بلندی والا تھا، صاحب قرآن بھی بلندی والا تھا، اس لیے عرش سے خدا نے جب قرآن کو اتارا انداز بدل دیا۔ میرا پیغمبر اگر مکے میں تھا، قرآن مکی بن کر کے آیا، میرا پیغمبر مدینے میں تھا، قرآن مدنی بن کر کے آیا، میرا پیغمبر غاروں میں تھا، قرآن غاروں میں آیا، میرا پیغمبر شہر میں تھا، قرآن شہر میں آیا، میرا پیغمبر مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا، میرا پیغمبر بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا، میرا پیغمبر عہد میں تھا، قرآن عہد میں آیا، میرا پیغمبر عشیرہ میں تھا، قرآن عشیرہ میں آیا، میرا پیغمبر تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے قرآن کو بھی پابند نہیں کیا، صاحب قرآن کو بھی پابند نہیں کیا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر اماں جان عفیفہ عتیقہ امی عائشہ صدیقہ کے بستر میں تھے، قرآن بھی عائشہ کے بستر میں تھا۔ باقی کتابیں اتری، انداز اور ہے، قرآن اترا، انداز اور ہے۔ پھر میں نے عرض کیا قرآن کریم اپنا تعارف بھی خود کراتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں اے قرآن کریم تو ہمیں بتا تو صحیح کہ تیری عظمت اور شان کیا ہے، تیرے اندر کوئی شک اور شبہ ہے، تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ تردد وہم گمان کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریبہ شیبہ سے پاک ہے۔ عرش کے خدا نے فرمایا یہ وہ عظمت والی
کرواتا ہے اور صاحب قرآن کا تعارف بھی، بولیے بولیے، صاحب قرآن کا تعارف بھی کرواتا ہے۔ قرآن کریم اپنا تعارف بھی کرواتا ہے اور صاحب قرآن کا تعارف بھی کرواتا ہے۔ قرآن خود بھی لائب ہے، صاحب قرآن بے عیب ہے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت سانہ کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھالے رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھروں کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔